روبی صاحبہ آپ بتائیے گا، آج کل شادی کے آغاز میں دونوں طرف سے ایسی توقعات بڑھ چکی ہوئی ہیں کہ جو اسپاؤز ہیں ان کا ذہنی دباؤ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، تو انسانی دماغ ایسے دباؤ پہ کیا رد عمل دیتا ہے؟ سب سے پہلے سائرہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کا بیسک مقصد ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک اس کو جو ہے نا کہہ لیں کہ شادیاں جو اسپیشلی آج کل جس طرح چل رہی ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں اسٹیٹس سمبل. شادی بھول گئے ہیں کہ شادی کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اور نہ ہمارے ہاں وہ پیرنٹنگ رہ گئی ہے. اور انفارچونیٹلی اگر ہم لوگ تھوڑی ہسٹری میں جائیں، جو یہ رسم و رواج، جو یہ جہیز یا جو پریشر، یہ کہاں سے آئے؟ یہ ایک کلچر کہہ لیں کہ ہمارا ٹیبو ہے، جو جس طرح ہم لوگ شروع سے سب کانٹیننٹ کے ساتھ رہتے ہوئے ہندوستان برے صغیر جو ہم لوگ جس کلچر میں رہ رہے تھے، اسٹل اسی چیزوں کو ہم لوگ انہینس کرتے کرتے آج اس بدحالی میں آ گئے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں شادی جو ہے نا دو لوگوں کا صرف ایک ملاپ کا نام نہیں ہے، یہ ایک دو خاندانوں کا، ایک آنے والی نسل کی بقا کا نام ہے. ہمارے ہاں ابھی تک ان چیزوں سے نہیں ہم سمجھ پا رہے کہ بیسیکلی ہم لوگ بچوں کو یہ تو بتائیں گے فلانے سیلون جانا ہے، فلانے بوتیک جانا ہے، فلانی رسمیں کرنی ہے. ہم انفارچونیٹلی یہ نہیں بتاتے کہ بیٹے آپ زندگی کے کتنے اہم رشتے میں جانے لگے ہیں. دیکھیں شادی اگر ہم آج کہیں گے سوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا، کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا اپنی کچھ دہائیوں پیچھے چلے جائیں تو میرے خیال میں 20-30 ایک سال پہلے اتنا زیادہ ہوتا تھا، لوگ خوشی بھی مناتے تھے ایک دوسرے کو. لیکن اب جو ہے نا باقاعدہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ہندوستان میں، اب لوگوں نے خوبصورتی سے اس کو ریپ کر دی ہے. اور یہ صرف ایک طرف نہیں ہے، دونوں طرف ہے، لڑکے والوں کی طرف بھی ہے، لڑکی والوں کی طرف بھی ہے. یہی وجہ جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ شادی پہ کروڑوں کا خرچہ ہوا لیکن وہ 6 ماہ نہ چل سکی. کیونکہ دیکھیں جب گھر کی آپ بنیاد ہی آپ کو بیسک یونٹ، بیسک اکائی کا ہی نہیں پتا، اس پہ عمارت کیسے کھڑی کر لیں گے؟ یہ تو ہے. تو وہ جب آپ کے دماغ نے دیکھیں، جب آپ نے ایک رشتے کو خوبصورتی سے لے کے چلنا، ایک امیدیں ہیں، ایک خواہشات ہیں انسان کی، ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک دوسرے کے لیے. شادی بیسیکلی کمپرومائز نہیں، سیکریفائس کا نام بھی، جس کو ہم لوگ بیسیکلی بھول چکے ہیں. اور جب دماغ نے یہ پریشر لینا ہے کہ یار میرا فلانا رشتہ دار کیا کہے گا، اس کی بیٹی نے یہ کیا تھا، مما میری یہ نہ ہوا، میری تو ناک کٹ جائے گی دوستوں میں. لڑکے کو ہوتا ہے جی اس کے باپ کو تو اس کو تو یہ ملا تھا، مجھے یہ نہ ملا، میرا کیا وہ سوسائٹی میں وہ رہ جائے گا. یہ وہ پریشر ہے جن کو لیتے ہوئے جو ایک دماغی طور پر آپ اس رشتے کی خوبصورتی کو، اس کی نزاکت کو آپ بھول کے آپ ایک وہ کہتے کہ غلط بھول بھلیوں میں پڑ جاتے. تو دیکھیں جب نیگیٹو چیز کو لے کے چلیں گے تو نیگیٹو امپیکٹ ہی آئے گا. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک رشتے کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا کے لوگوں کا دکھاوا، نمود و نمائش کر رہے ہیں، اور آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس پہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسل جو ہے وہ نیک بتا. ہمارا دماغ کیا رد عمل دیتا ہے اس کے؟ دیکھیں دماغ نے تو آپ کو نیگیٹو ہی دینا نا. جب آپ ایک چیز کو پریشرائز کیے جا رہے ہیں نیگیٹو، آپ نے برین کو بھی ایک الائنمنٹ کرنی ہے نا، آپ کی پوری باڈی پہ کمانڈ کر رہا ہے آپ کا برین. جب آپ نے برین کو ہی نیگیٹو کمانڈ کر دی ہے، آپ نے اس ایک وہ غلط پگڈنڈی پہ جانا، آپ نے قصور ہے، بیٹھ آپ سائیول کی بس میں گئے، آپ کیسے منزل پہ پہنچے؟ برین کا بھی یہی حال ہے. جب آپ اس کو نیگیٹو کمانڈ کر رہے ہیں تو جتنا وہ پریشرائز ہوتا جا رہا ہے، اس نے اپنی نہ وہ اس طرح سے وہ کھل کے کام کرے گا، نہ ہی وہ رسپانس دے گا، اور نیگیٹو ہی چلے گا. جب ایک چیز کو پریشرائز کیے جا رہے ہیں تو آپ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ آپ کو ایک پازیٹیو وے میں وہ چیزیں لے کے چلیں؟ اچھا، اگر ہم سوشل میڈیا کی شادیوں کو دیکھیں، ان ایونٹس کو دیکھیں نا، تو بہت سارے ریئیکشنز لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں. دیکھو وہ برائڈل کی جو مدر ہیں اس کا ڈریس دیکھو، وہ تو خود دلہن بنی ہوئی ہے، وہ دیکھو نندے کیا بنی ہوئی ہے. مطلب آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دیا، لوگ آپ سے پھر بھی خوش نہیں ہیں. ہم لوگ نا بیسیکلی ججمنٹل ہے. میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ شادی جو ہے نا اس وقت ایک صرف کہہ لیں کہ ایک شو پیس ہے، ایک اسٹیٹس سمبل ہے. شادی جو بیسک شادی کا مقصد ہے نا وہ کہیں بہت فوت ہو چکا ہے انفارچونیٹلی، اور اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا قصور ہے. اس میں ہم لوگ بچوں کو بجائے یہ جو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے نا جس میں سب بھاگے جا رہے ہیں، اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، تو کوئی رک کے سوچنے کے لیے مجبور نہیں. سلیکشن میں بہت سی چیزیں تھیں جو ہمیں دیکھنا تھیں کہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، بیکاز انہوں نے مستقبل کے امی ابا بننا ہوتا ہے، ایک نسل آگے لے کے چلنی ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا ٹائم ہم بیکار کے فنکشنز کی نظر کر دیتے ہیں. میرے خیال میں نا اب تو یہ دیکھنا جو ہے نا، دیکھیں اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے نا عورت کو مرد کو دونوں کو بڑے ایک حقوق دیے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا حسب نسب دیکھیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہر طرح سے